السلام علیکم کلاس. آج ہمارا 5th چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے جس کا ہم آبجیکٹیو اسٹارٹ کرنے والے ہیں اور وہ ہے سپلائی کا، یعنی کہ رسد کا چیپٹر ہم اسٹارٹ کریں گے. رسد کا آپ کو پتہ ہے کہ پرائس کے ساتھ اس کا پازیٹیو ریلیشن ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے پرائس بڑھتی ہے اسی طرح سے جو ہے نا وہ رسد بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی پرائس بڑھتی ہے اسی طرح سپلائر جو ہے وہ مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے لے آتے ہیں. تو ابھی ہم اس کے جو ہے نا وہ MCQs ڈسکس کریں گے. رسد کے بڑھنے کی صورت میں خط رسد اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا. ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. جب رسد بڑھے گی تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ خط رسد پر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی. خط رسد بائیں محور کے متوازی ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے. پھر خط رسد بائیں جانب اوپر منتقل ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ رسد کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ خط رسد دائیں طرف نیچے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. کیونکہ خط رسد جو ہے وہ پازیٹیو سلوپ کرو ہے، اور پازیٹیو سلوپ کرو جو ہوتے ہیں وہ دائیں طرف نیچے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یعنی کہ باہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. پھر غیر لچکدار رسد کی صورت میں خط رسد جو ہوتا ہے وہ ایکس محور کے متوازی ہوتا ہے. جو ایکس محور کے متوازی خط رسد ہوتا ہے وہ لچکدار، یعنی کہ فل لچکدار جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں انفینٹی میں، وہ والا مکمل لچکدار رسد جو ہوتی ہے وہ ایکس محور کے متوازی ہوتی ہے. پھر خط رسد جو ہے وہ گرنے کا رجحان رکھتا ہے، گرنے کا رجحان نہیں رکھتا. پھر چڑھنے کا بھی نہیں رکھتا، بلکہ غیر لچکدار جو رسد ہوتی ہے وہ وائی محور کے متوازی ہوتی ہے. اگر کسی آجر کے پاس 100 بوری چینی پڑی ہو جسے وہ مناسب قیمت پر مستقبل میں بازار میں فروخت کرنے کے لیے لانا چاہے تو اسے معاشیات میں کیا کہیں گے؟ اسے ہم ذخیرہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آجر نے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہے اور وہ ان نیئر فیوچر اسے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لائے گا. گوشوارہ ایک دیا ہوا ہے اور اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں، قیمت بڑھتی ہے تو رسد جو ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ والی رسد جو ہے یہ ہماری اکائی کے برابر کہلاتی ہے، کیونکہ جتنی ہماری قیمت میں چینج آئی ہے اتنی ہی ہماری رسد میں بھی تبدیلی آئی ہے. پھر ہے کہ رسد کی تفاعلی مساوات کی پہچان جو ہے نا وہ کیا ہے. رسد کا اور قیمت کا جو ہے وہ آپس میں پازیٹیو ریلیشن ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں جو ایکویشن 1 ہے Q + 3P - 6 = 0. اس میں جو ہے نا وہ Q آپ کا ایکویشن کسی سائڈ پہ رہ جائے گا، پھر یہ 3P اور 6 جو ہے یہ ایکویشن کی دوسری سائڈ پر شفٹ ہوں گے، تو یہ -3P + 6 ہو جائے گا. تو مائنس میں جب پرائس چلی جاتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کا فنکشن ہوتا ہے، ناٹ سپلائی فنکشن. دین ہے Q = 5 - 0.5P. یہاں پر بھی پرائس مائنس میں ہے، لہٰذا یہ بھی جو ہے نا وہ نہیں آپشن ہوگی. دین ہے Q - 1200 = -4P. تو -4P بھی پرائس نیگیٹو میں ہے، یہ بھی ڈیمانڈ فنکشن ہے. دا اونلی ون از دا سپلائی فنکشن از دا تھرڈ آپشن. 3P - Q = 12، یعنی کہ Q ادھر ہی رہ جائے گا اس کا، اور جو ہے نا وہ یا پھر اگر اس ایکویشن کو ہم اسی طرح بھی دیکھیں تو اس میں پرائس جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اگر اس پرائس کو ہم ایکویشن کی دوسری سائڈ پر لے کے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، Q کا جو مائنس ہے وہ بھی اور P کا جو مائنس ہوگا وہ بھی آپس میں کٹ آف ہو جائیں گے، یعنی کہ مائنس جو ہے Q کے ساتھ وہ باقی ساری ایکویشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اینڈ دیٹ چینج انٹو پازیٹیو سائنس. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم تھرڈ ون آپشن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ سپلائی فنکشن ہے. درج ذیل میں سے اشیاء کی رسد کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ افادہ، ارادہ یا فیشن پر نہیں، بلکہ رسد کا دار و مدار جو ہے وہ قیمت پر ہوتا ہے. رسد کا قیمت کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہوتا ہے؟ براہ راست تعلق ہوتا ہے. معکوس جو ہے یہ ڈیمانڈ میں ہوتا ہے، متضاد بھی جو ہے وہ بھی معکوس سے ہی ریلیونٹ ہے، کوئی تعلق نہیں، ایسا بھی پاسبل نہیں ہے. بلکہ قیمت کے بڑھنے سے رسد بڑھتی ہے، اس لیے رسد اور قیمت کا آپس میں براہ راست تعلق ہے. خط رسد منتقل کس وجہ سے ہوتا ہے؟ قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے یا طلب میں تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہوتا. ان شارٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلب میں تبدیلی اور مالیاتی پالیسی، ان دونوں چیزوں کا تو اس کویسچن کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں بنتا. قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے خط رسد منتقل نہیں ہوتا، بلکہ ہم خط رسد کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی اور عوامل یعنی کہ قیمت کے علاوہ کچھ اور عوامل بدلتے ہیں، سیزنل چینج آ جاتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا لوگوں کے پاس سٹاک ہوتا ہے وہ اسے بیچنا چاہتے ہیں،
کوئی اور عوامل چینج ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے خط رسد اوپر یا نیچے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر حکومت اشیاء کی درآمد اور برآمد پر پابندی عائد کر دے تو رسد کیا ہوگی؟ رسد کم لچکدار ہو جائے گی، کیونکہ جب چیزوں کے سبسٹیٹیوٹس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے تو ان چیزوں کی رسد جو ہوتی ہے وہ کم لچکدار ہو جاتی ہے۔ ضیاء پذیر اشیاء یعنی کہ جو اشیاء جلد خراب ہونے والی ہے، ان کا خط رسد کس طرح کا ہوتا ہے؟ مودی ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی مقدار جو ہے وہ رسد ہوگی؟ گودام میں پڑی گندم ذخیرہ ہے، کولڈ سٹوریج میں پڑے ہوئے آلو یہ بھی ذخیرہ ہے، کھیت میں تیار پیاز یہ جو ہے نا رسد نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ کھیت میں ہی ہے، مارکیٹ میں موجود چینی جو ہے یہ رسد ہوگی۔ خط رسد کا جھکاؤ مثبت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ منافع کی خاطر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں فوراً سے لوگ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے لے آتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع ارن کر سکیں۔ تو اس لیے خط رسد کا مثبت جھکاؤ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ منافع میں اضافہ بھی ہے۔ دین ہے گندم اور بھوسے کی رسد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مشترک رسد ہے، کیونکہ گندم جب پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح ساتھ ہی اس کی جو ہے نا وہ اس کے بھوسا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ کے باوجود رسد میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہم اسے رسد کا گھٹنا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ چیزوں کی قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن رسد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مچھلی کا خط رسد غیر لچکدار ہوگا۔ اگر قیمت میں اضافہ 10% ہو اور رسد میں 15% تو رسد کی لچک اکائی سے زیادہ ہوگی۔ عرصہ وقت کے لحاظ سے رسد کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہیں۔ پھر ہے جب گھریلو استعمال میں بجلی کی رسد زیادہ ہونے پر صنعتی اور تجارتی مقاصد کے لیے اس کی رسد میں کمی واقع ہو جائے تو اسے کس قسم کی رسد کہا جاتا ہے؟ اسے متقابل رسد کہتے ہیں، کیونکہ بجلی جو ہے وہ صنعتی اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور گھریلو استعمال کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہم اسے بھی یوز کرتے ہیں گھروں میں بھی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر گھریلو استعمال کے لیے بجلی کی رسد بڑھ جاتی ہے تو صنعتی اور تجارتی مقاصد کے لیے اس کی رسد کم ہو جائے گی، لیکن اگر جو ہے نا وہ وائس ورثہ ہے کہ صنعتی اور تجارتی مقاصد کے لیے رسد بڑھتی ہے تو گھریلو استعمال میں بجلی کی رسد کم ہو جائے گی، لہٰذا اسے متقابل رسد کہتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ چیز یہ استعمال ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ پر یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا رسد کے معینات میں یعنی کہ رسد کو فکس نہیں کر سکتے اس میں شامل نہیں ہے؟ لاگت پیدائش ہے، یہ بھی رسد کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ طریقہ پیدائش اور خام مال کی قیمت ہے، یہ چیزیں رسد کو افیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ لاگت پیدائش اگر زیادہ ہو جائے تو ہماری رسد کم ہو جاتی ہے۔ سملرلی جو ہے نا وہ طریقہ پیدائش اگر تبدیل ہو جائے، یعنی کہ اگر ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگ جائیں تو تب بھی ہماری رسد جو ہے نا وہ پہلے سے بڑھ سکتی ہے۔ دین ہے خام مال کی قیمت ہے، خام مال کی قیمت بھی ہماری رسد کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ اگر خام مال جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے تو ہماری رسد جو ہے نا وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر خام مال سستا ہوگا تو رسد الٹیمیٹلی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو صارف کی پسند ایسی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے رسد کو جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی۔ اس میں سے رسد کی مساوات کون سی ہے؟ ڈی والا آپشن جو ہے دال والا وہ اس کا رائٹ آپشن ہے، یہ بک پہ غلط لگا ہوا ہے۔ Q از اکول ٹو 20+3P، یہ اس کا رائٹ آپشن ہے۔ اگر منڈی میں رسد بڑھ جائے تو شے کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے پاس کوانٹٹی میں زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت الٹیمیٹلی کم ہو جاتی ہے۔ کون سا قیمت کا تکثیری تفاعل ہے؟ یعنی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کہ قیمت کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہے اور قیمت کے کم ہونے کے ساتھ کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا قیمت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اور طلب ہے، طلب کا تقلیلی تفاعل ہے، نہ تکثیری۔ افادہ اور صرف دو ایسی چیزیں ہیں جن کا قیمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا رسد ایک واحد چیز بچتی ہے جس کا قیمت کے ساتھ تکثیری تفاعل ہے۔ خط رسد کا جھکاؤ مثبت ہوتا ہے۔ بازاری عرصہ میں رسد جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ معینہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ضیاء پذیر اشیاء ہوتی ہیں یہ ان کی رسد ہوتی ہے اور ضیاء پذیر اشیاء کی رسد آپ کو پتہ ہے معینہ ہوتی ہے۔ قیمت کا تکثیری تفاعل رسد ہے۔ جب کوئی شے مختلف ذرائع سے حاصل کی جائے تو اس کی رسد کیا کہلاتی ہے؟ اس کی رسد مرکب رسد کہلاتی ہے۔ رسد میں اضافے کی وجہ سے
मुश्तरक रसद आपको पता है जो इकट्ठी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, माखूज़ रसद वो वाली रसद होती है जिसे हम किसी दूसरी चीज़ की वजह से मार्केट में सप्लाई करते हैं। मुतकाते या मुतकाबल रसद को भी आप पढ़ चुके हैं। तो मुरकब रसद एक ऐसी है जो कि मुख्तलिफ ज़राए से जो किसी भी शय को हासिल किया जाता है तो उसकी रसद को कहते हैं। रसद में इजाफे की वजह से कीमत कम हो जाती है। मब्दा से शुरू होने वाले ख़त पर रसद की लचक जो है वो इकाई के बराबर होती है। वो एक जो हमने इसका ज्योमेट्रिकल प्रोसीजर पढ़ा था, ओरिजिन से हम एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं और लाइन ऊपर की तरफ जाती है जिस पर हमने एक ही कर्व के ऊपर बताया था कि यहाँ पर रसद या तलब जो है वो इकाई के बराबर होगी या इकाई से ज़्यादा। उसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट था जहाँ पर रसद जो है वो वहाँ पर सिफर थी, ठीक है। उसके नीचे जो थी वो इकाई के बराबर थी और ज़ीरो पर या ओरिजिन पर जो है वो ओरिजिन पर सिफर थी, उसके ऊपर फिर इकाई के बराबर थी, फिर जो 45 डिग्री का एंगल था उसकी लाइन के बिल्कुल दरमियान में जो है वो वहाँ पर इकाई के बराबर थी, उससे नीचे जो है वो इकाई थे कम थी, फिर इकाई से बराबर वाले पॉइंट से ऊपर जो है वो इकाई से ज़्यादा थी और बिल्कुल ऊपर जो है वो इन्फिनिटी लेवल पर थी। फिर अज़िया पज़ीर अशिया की रसद गैर लचकदार होती है क्योंकि ये रसद एक दफ़ा जो मार्केट में आ जाती है मॉर्निंग में सिर्फ वही होती है, ये बाजारी अरसा की रसद होती है, यानी कि डेली बेसिस पर ये चीज़ मार्केट में सप्लाई होती है, तो इसलिए इनकी रसद गैर लचकदार होती है। लागत पैदाइश बढ़ने पर रसद जो है वो गिरती है क्योंकि कीमत के अलावा और चीज़ें पर जो है वो तब्दील हो रही हैं तो रसद जो है ना वो गिर जाएगी। ख़त मुस्तकीम पर रसद वाई महवर से गुजरे तो लचक क्या होगी, इकाई से ज़्यादा होगी। ज़िया पज़ीर अशिया की रसद मुअय्यन होती है, ज़मीन की रसद कीमत सिफ़र होती है क्योंकि इसके मुसारफ़े पैदाइश भी सिफ़र है। अगर किसी शय का ख़त रसद एक्स महवर के मुतवाज़ी हो तो रसद जो है इसकी लचक लामहदूद होगी। तफ़ाउल रसद ज़ाहिर क्या करता है, कीमत और रसद का मस्बत रिश्ता। ज़ख़ीरा में अगर इजाफ़ा हो तो रसद जो है वो कम हो जाती है क्योंकि जो चीज़ें हमने मार्केट में बेचनी है उन्हें हम मार्केट में बेचने की बजाय अगर अपने पास महफूज कर लेंगे तो हमारे पास ज़ख़ीरा बढ़ जाएगा। कौन सा रसद का तफ़ाउल है, यहाँ से आप इजीली जो है वो जज कर सकते हैं। तलब और रसद की क़ुव्वतें मुखालिफ सिमत में वर्क करती हैं। अगर किसी शय की रसद मुअय्यन हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे बाज़ारी रसद कहते हैं। अब ये सेम वही MCQs रिवाइज़ हो रहे हैं लेकिन वाइस वर्सा रिवाइज़ हो रहे हैं। अमूदी ख़त रसद क्या ज़ाहिर करता है, सिफ़र लचक को। पायदार अशिया की रसद ज़्यादा लचकदार होती है। अगर कीमत में 10% तब्दीली की वजह से रसद में 30% तब्दीली आए तो रसद की लचक क्या होगी, 3 होगी। यानी कि 30 को 10 पर डिवाइड करेंगे। ख़त रसद अरसा कलील की मंडी में कम लचकदार होता है। कीमत और रसद में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है, तकसीरी यानी कि बढ़ने का। ज़िया पज़ीर अशिया की रसद की लचक जो है होती है वो सिफ़र होती है। तरीक़ा पैदाइश में अगर बेहतरी की बिना पर ख़त रसद जो है ना वो किस तरफ मुंतकिल होता है, जब तरीक़ा पैदाइश में बेहतरी आती है तो अल्टीमेटली रसद जो है वो हमारी पहले से बढ़ जाती है, तो इसलिए ख़त रसद जो है वो दाएं तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ज़र की रसद का ख़त अमूदी होता है। अरसा तवील का ख़त रसद अरसा कलील के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार होता है। रसद कीमत का तफ़ाउल है। किस चीज़ पर कानून रसद लागू नहीं होता, कारोबारी नकल मकानी पर। ख़त रसद का झुकाव मस्बत होता है, इसमें तकसीरी ताल्लुक़ पाया जाता है। 10% इजाफा से अगर रसद 40% बढ़ती है तो रसद की लचक कितनी होगी, 4% होगी, यानी कि 40 को 10 पर डिवाइड कर देंगे। फिर है कानून रसद के मुताबिक कीमत कम हो जाने से रसद भी कम हो जाती है। यह था हमारा रसद का चैप्टर और उसका ऑब्जेक्टिव। होप सो आपको जो है ना वो चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।